السلام علیکم۔ صبح بڑا اہم دن ہے۔ اہم اس لیے ہے کہ صبح مریم نواز صاحبہ کی جو درخواست ضمانت کینسل کرنے کی درخواست نیب نے دی ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ 2 ججوں کے پاس جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی رہنمائی میں صبح لگی ہوئی ہے۔ اور دوسرا کیس جو ہے وہ لگا ہوا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا، وہ صبح دائر کرنا ہے، وہ صبح لگنا ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگنا ہے۔ اس لیے صبح اس حوالے سے، سیاسی حوالے سے یہ بڑا اہم دن ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا مریم نواز صاحبہ کی صبح بطور سینئر وکیل سپرنٹینڈنٹ کے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ صبح مریم نواز صاحبہ کے کیس میں کیا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو کیس صبح لگا ہوا ہے نا ڈی بی سرفراز ڈوگر صاحب کی ڈگی میں، سرفراز ڈوگر صاحب وہ ہیں جنہوں نے حمزہ شہباز کی ضمانت لاہور ہائی کورٹ میں لی تھی۔ اب جو بیل کینسلیشن ہے نا، جسے ہم بی سی کہتے ہیں، بیل کینسلیشن، اس کے جو رولز ریگولیشن ہے وہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بیل کینسلیشن ہو جاتی ہے تو جو دوسری پارٹی ہو، جب بیل ہو جاتی ہے تو دوسری پارٹی فوری طور پہ ہفتے کے اندر اگر کسی کی بیل کینسل کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ پھر وہ پٹیشن لگتی ہے، اگر ہائی کورٹ نے کی ہے تو سپریم کورٹ سے ہوگی، ٹھیک ہے جی، اسپیشل کورٹ نے کی ہے تو وہ ہائی کورٹ سے ہوگی۔ تو اس میں کیا صورتحال ہے؟ اب تقریباً 10 مہینے ہو گئے ہیں کہ محترم مریم نواز صاحبہ کی بیل گرانٹ ہوئی ہے۔ 10 مہینے کے بعد یہ جو نیب نے ایک شوشہ چھوڑا ہے اور بیل کینسلیشن کی درخواست دی ہے، یہ بالکل عبث، جھوٹ، فریولس، نکمی، بیکار ہے۔ یہ میں بطور وکیل آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ویسے تو عام قانون ہوتا ہے کہ جب بھی بیل ہو جائے، چاہے 302 میں بھی ہو جائے، تو 99% جو ہے، جب بیل ہو جاتی ہے 99% ڈسمس نہیں ہوتی، بیل کینسل نہیں ہوتی۔ یہی عدالت کے اور ضمانت کے اور کرمنل کیسز کے رولز ریگولیشن ہیں۔ 99%۔ 1% وہ ہوتی ہے کہ جناب اس نے بیل لی تھی، بیل کے بعد اس نے پھر لڑائی کی ہے، فائرنگ کی ہے، اس کے خلاف دوبارہ کوئی ایف آئی آر ہو گئی ہے، کوئی ایسی بات کی ہے، بیل کو مس یوز کیا ہے، ٹھیک ہے، گواہوں کو دبانے کی کوشش کی ہے، ان کو بٹھانے کی کوشش کی ہے، ان کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، تو پھر عدالت جو ہے نا وہ تھوڑا بہت سوچ سکتی ہے۔ اب اس میں جو یہ جو بیل لگی ہوئی ہے، صبح انشاءاللہ میں نے بھی پیش ہونا ہے، اس میں سرفراز ڈوگر صاحب کی عدالت میں انشاءاللہ پیش ہوں گے ہم مریم نواز صاحبہ کی طرف سے۔ ابھی ان کو نوٹس نہیں جاری ہوا، ویسے پیش ہوں گے آپ آبزرویشن لینے کے لیے، کیونکہ وہاں پہ نیب کی انشاءاللہ تعالیٰ دھلائی ہوگی۔ نیب نے جس طرح بدنیتی سے یہ والی درخواست ضمانت دائر کی ہے، اس میں کوئی وزن نہیں ہے، کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی لاجک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 10 مہینے کے بعد بیل کے لیے آ گئے کہ جی وہ اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پہ کر رہی ہے اور یہ ہے۔ بھئی وہ سیاستدان ہے، اگر وہ سیاسی تقریریں کر رہی ہے تو وہ منع ہے، وہ کہیں منع ہے؟ اور تفتیش میں کوئی شامل نہیں ہونا، بیل کنفرم ہو گئی ہے، اب تفتیش کیا؟ اب تو جب ٹرائل شروع ہوگا، ہاں اگر ٹرائل جب شروع ہوگا شوگر مل کا، اس میں اگر مریم نواز صاحبہ نہیں جائیں گی تو پھر یہ چیز ہو سکتی ہے۔ یا بیل بیفور اریسٹ ہوتی ہے، اس میں انویسٹیگیشن میں لازمی ہوتا ہے، لیکن ایسی بیل میں دوبارہ پولیس والوں کا تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں اب ٹرائل جب شروع ہوگا اس میں پھر ان کا لازمی ہوگا کہ یہ مریم نواز صاحبہ اس میں پیش ہوں، اور عدالت ہوتی ہے، وہ پولیس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جو ضمانت کی درخواست کینسل کی دی ہے، یہ انتہائی بھونگی ہے۔ اس کے اوپر میری ذاتی اوپینین میں اس کے اوپر ان کی یہ خارج ہوگی،
اور چونکہ یہ ڈپارٹمنٹ نے دی ہے تو ان کو کاسٹ بھی ہونی چاہیے، کاسٹ کا مطلب ان کو جرمانہ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پورا ایسے ہیجان پیدا کر دیا ہے، کل کے ہمیں بڑے فون آ رہے ہیں کہ جی وہ مریم نواز صاحبہ تو گرفتار ہو جائیں گی اور یہ ہوگا، وہ گرفتار انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی۔ یہ میں نے آپ کو لیگل اس کے پوائنٹ بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو مریم نواز صاحبہ کی صبح جو ہے میرے حساب سے 90% امید ہے، 90% امید ہے کہ صبح جو ہے نیب کی یہ درخواست صبح ہی خارج ہو جائے گی، اس میں نوٹس ہی نہیں ہوگا۔ بیل کینسلیشن میں عام اگر کوئی بیل لے کے جاؤں نا، ایسی جس طرح کہ یہ سارا یہ ماحول ہے جیسے کہ مریم نواز صاحبہ کا ہے، میں ایسے بیل لے جاؤں، جج صاحب نے پوچھ رہے کہ منصف تم یہ کیوں آئے ہو بھائی، اس کی تو بیل ہو گئی ہے، اب ٹرائل تک انتظار کرو، فیصلے تک انتظار کرو، لو جی ڈسمس، میری بیل ڈسمس، بیل کینسلیشن میری ڈسمس ہو جائے گی۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو یہ اسی طرح کا کیس ہے، اس لیے میں 90% انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ میں صبح آپ کو قانونی ٹی وی پہ وہاں سے ہی انشاءاللہ ہائی کورٹ میں جو ہی ہوگا باہر سے آپ کو میں ویڈیو بنا کے خوشخبری سناؤں گا کہ جو لوگ ڈر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو نوٹس ہو جائے گا اور وہ گرفتار ہو جائیں گی اور جیل چلی جائیں گی، یہ ان کا ہتھ کنڈا استعمال نہیں ہوگا۔ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کی وجہ سے یہ درخواست دی گئی ہے، سمجھ گئے۔ اب آئیں گے یوسف رضا گیلانی۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو ہے وہ صبح کیس فائل ہونا ہے، تو اس میں دو طریقے ہوتے ہیں، ایک سیم ڈے کے لیے ہوتا ہے کہ جی ہم داخل کر رہے ہیں، اہم نوعیت کا کیس ہے تو یہ آج ہی لگنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کے بھی امکانات کم ہے، آج نہیں لگے گا، کل دائر ہوگا، وہ استدعا یہ کریں گے۔ کھوسا صاحب پیش ہو رہے ہیں، سینئر وکیل پیش ہو رہے ہیں، رضا ربانی، کھوسا صاحب اور فاروق ایچ نائک اور نیل بخاری، یہ سب پیش ہو رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ وہ یہ استدعا کریں گے کہ ابھی لگا کے جو الیکشن کمیشن نے یہ جو اس کا وہ کیا جاری کیا ہے، یہ پریزائڈنگ افیسر نے رزلٹ، اس کو ختم کیا جائے اور یوسف رضا گیلانی کو کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن اس میں زیادہ تر امکان یہ ہے کہ جو یوسف رضا گیلانی ہے اس میں نوٹس ہوگا، 3 دن کا ہوگا، 4 دن کا ہوگا، یا میکسیمم 1 ہفتہ، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ 1 ہفتے کا نوٹس ہوگا اور نوٹس میں پھر عدالت ان کا ریکارڈ سارا منگوائے گی اور ریکارڈ کے مطابق سارا خانے کے اندر ووٹ ہے یار، 7 کے 7 ووٹ ویلڈ ہے، ریجیکٹڈ نہیں ہے، ویلڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہفتے کے اندر کل میں نے آپ کو وہ کیک کھاتے ہوئے خوشخبری دی تھی کہ انشاءاللہ یہی کیک میں آپ کو کھلاؤں گا، اور یوسف رضا گیلانی ہمارے چیئرمین سینٹ ہیں، اب بھی وہ ہمارے ہیں۔ سارے وکیلوں کی رائے آپ نے ٹی وی پہ دیکھی ہے، عرفان قادر ہو یا کوئی اشتر و صاف ہو، ان کی پارٹی کے بے شک نہ ہو، دوسرے عرفان قادر کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے کہہ دیا ہوا ہے کہ یہ جو ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں یہ غلط ہیں، یوسف رضا گیلانی جیت چکے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، جیت چکے ہیں۔ تو یہ سارا انہوں نے ڈرامہ کیا ہے، یہ سب ان کا ڈرامہ ختم ہو جائے گا، یہ جو عارضی ان کی خوشی ہے، جو بغلیں بجا رہے ہیں نا، یہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ بالکل انہوں نے ناجائز حرکت کی ہے۔ اور آج ان کا بیان آیا ہے رضا ربانی صاحب کا کہ عین موقع پہ یہ پریزائڈنگ افیسر وہ سامنے لائے ہیں کہ یہ مظفر صاحب یہ پریزائڈنگ افیسر ہوں گے، مظفر صاحب عین موقع پہ۔ اس کا اگر پہلے پتہ ہوگا تو اس کے اوپر اعتراض لگنا تھا، اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے اعتراض لگانا تھا، نون لیگ نے بھی لگانا تھا، کیونکہ وہ دوسری پارٹی کا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں۔ وہ الیکشن اس لیے اس نے دیکھے نا، اس نے آرگومنٹ ہی نہیں سنے فاروق ایچ نائک کے، اور آرگومنٹ کرنے لگا کہ بھئی ہاں بھئی آپ اگلی عدالت میں چلے جانا، اگلی عدالت میں چلے جانا، یہ اس نے ڈرامہ کیا ہے۔ تو جناب یہ 2 اہم چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ گوشت گزار کرنی تھی۔ کل کا دن بڑا اہم ہے، ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ آپ کو یہ خوشخبری سناؤں گا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آج آپ سے زیادہ ویڈیو میں نہیں بنا سکا، میں ذرا کسی ضروری کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا ہوا تھا،
تو انشاءاللہ تعالی اس چینل کو سبسکرائب کریں. کافی لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ تہاڈا چینل ساڈے کو نہیں آ رہا، وہ چیک کریں کہ انہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے. جن تک نہیں آ رہا کائنڈلی ان تک پہنچائیں، اور جن کو نہیں آ رہا وہ ذرا دیکھیں اور ہم سے رابطہ کریں ٹیلی فون پہ.